وہ عمل جس کے کرنے سے جو ہے لعنت ہوتی ہے، اس میں ایک عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا، یہ لعنتی عمل ہے۔ اب یہ حلالہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے، تھوڑی سی مختصر سی بات بیان کر دیتا ہوں۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیوقوف مرد، بیوقوف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا، وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ سکا۔ ہمارا بیوقوف مرد جاتا ہے اپنی بیوی سے، پانی نہیں بھری، طلاق طلاق طلاق، جا کیا کیا، طلاق طلاق طلاق۔ اب دینے کے بعد یاد آتا کل کون پانی بھریں گا، آج کے چکر میں کر دیا، ارے باپ غلط ہو گیا، مفتی صاحب مولوی صاحب کچھ تو بھی کرو، واپس لا کھینچ دو میرے کو، وہ بچے بھی ہے میرے کو اس سے، اور انہیں جتنا سنبھال کے لے کے چلتی کوئی نہیں لے کے چلتا، بول دیا ٹینشن میں آ کے۔ اس لیے بیوقوف کہا میرے بھائی اگر تیرے کو سیلف ڈیفینس میں کوئی ہتھیار دیا گیا تو کہیں بھی شوٹنگ کرے گا جا کر، کبھی بھی مارے گا۔ پانی کیوں نہیں، کھانا کیوں نہیں بنا، نمک بہت ڈال دے رہی 3 دن سے، تو بال برابر نہیں جمے تیرے، گھر کی صفائی نہیں، جالے بہت دکھ رہے، جا تیرے کو پہلی طلاق جالے کی وجہ سے، جا دوسری طلاق کپڑے کی وجہ سے، جا تیسری طلاق امی کے پیر نہیں دبائی آج، پھر بعد میں یاد آتا اب کل سے کون کریں گا، نہیں بابا ہونا، مفتی صاحب عالم صاحب کچھ تو بھی کرو، حل نکالو۔ تو پھر حل نظر آتا ہے، لوگ بولتے ہیں زیادہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہم حل نکال دیتے ہیں۔ حل کیا ہے، آپ کی بیوی کا ایک کانٹریکٹ میرج ہوگا، ایک شادی کی جائیں گی جو پہلے سے طے شدہ ہوں گی کہ وہ نکاح ہوں گا، نکاح کے بعد 2-5 دن وہ مرد جس سے شادی ہوں گی اس کے ساتھ رہیں گا، اور یہ طے کیا جائے گا کہ ساتھ رہ کے وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا۔ پھر اس کے 8 دن بعد یہ پہلا شوہر جا کے بولیں گے بھیا آپ چھوڑ دو اس کو آپ، تو وہ بولیں گا ٹھیک ہے جاؤ طلاق طلاق اور طلاق، پھر یہ اپنی بیوی کو واپس لا لیں گا اپنے نکاح میں، اس کو بولتے ہیں حلالہ۔ لیکن یہ حلالہ شرعی حلالہ نہیں، یہ مروجہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا حلالہ ہے۔ شریعت کا حلالہ کیا پہلے بتانا، شریعت کا حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد شرعی وجوہات کی بنیاد پر اپنی بیوی کو ایک طلاق کہے، اور ایک طلاق کہہ کر چھوڑ دے، 3 حیض کے بعد وہ خود اس کے نکاح سے نکل جائیں گی، یہ طلاق احسن ہے، طلاق کے دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ منظور نہیں، چھوڑنے کا ارادہ یہ تو ایک طلاق دے، 1 مہینہ گزرنا دے، پھر دوسری طلاق دے، پھر 1 مہینہ گزرنے دے، پھر تیسری طلاق دے 1 مہینے کے بعد، یہ ہوئی مکمل طلاق۔ اب اس کے بعد واپس اگر آنا ہے نکاح میں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت بعد میں کسی سے شادی کر لے، اس سے طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے، پھر اس کے بعد اپنی عدت گزار لے تو پھر اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ سب فیوچر کی باتیں، شادی کر لے، وہ مر جائے یا وہ چھوڑ دے، یہ ہے شریعت کا حلالہ، اور ہمارا حلالہ ایجاد کردہ ہے، آپا کا کھیل۔ طلاق ہوگی، لاؤ شادی کراؤ، 8-10 دن رہیں گا، اور کبھی کبھار تو جھگڑے بھی ہوتے، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہو جسے شادی کرائے، چھوڑ پہلے سے بات ہوئی تھی، کانٹریکٹ تھا، یہ تھا، میری بولا بیوی کو بولنا نہیں ابھی میری ہے وہ، کیونکہ ہو سکتا بعد میں یہ پسند آ گیا ہوں کسی وجہ سے، جو آپ میں کمی ہوں گی اس میں نہیں ہوں گی، وہ اب آپ چھوڑ بولتے نہیں، چھوڑتا نہیں، جا، اس پہ بھی خون خرابے ہوتے ہیں، پھر تو تیری بیوی رہی کہاں وہ، طلاق دیتے وقت سوچنا ہوتا میرے بھائی یہ سب باتیں۔ تو یہ مروجہ حلالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ حلالہ کرنے والے اور جس کی خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، حاکم کی روایت کہا کیا میں تم کو کرائے کا سانڈ نہ بتا دوں، کرائے کا بل، سانڈ سمجھتے نا، کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے کھیتی باڑی والوں کو سب کو معلوم ہے، سانڈ جو ہوتا ہے، ہیلے جو بل ہوتا ہے بھینسوں میں یا اس میں، وہ کم پیدا ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں، کلگا بولتے ہیں اس کو، ایک ہی ہوتا ہے وہ ایک طبیلے کے اندر بندھا ہوا رہتا ہے، رسی سے شان سے کھڑا ہوا رہتا ہے، اس کی مالش خوب چلتے رہتی ہے، اس کی شیونگ وغیرہ ہوتی ہے۔ پھر جب کیا ہوتا ہے چونکہ ہیلے کے سانڈ کم ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بھیا وہ ذرا بھینسیں ہمارے پاس دودھ وغیرہ چاہیے، بچے وغیرہ چاہیے تو ذرا بھیج دو نا، تو وہ بولتا ہے اس کے چارجز لگیں گے نا، اتنا پالتا ہوں سنبھالتا ہوں، اس کو بولتے ہیں کرائے کا سانڈ۔ صاحب نے فرمایا کیا تم لوگ کرائے کا سانڈ جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو حلالہ کرتا ہے نا وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے۔ اور آج تو ہم نے ایسی ترجمانی کی ہماری حالت کی کہ ایک جگہ ٹی وی پر 1 گھنٹے کا شو ہوا پورا حلالہ اور اس کے نقصانات، میڈیا کوریج پورا نیشنل میڈیا کوریج تک، بہت مشہور اور معروف اور ایک معتبر ٹی وی چینل کے اوپر، جس کے بعد مجھ سے بھی سوالات آئے تھے آپ کچھ انٹرویو دیجئے، یہ کیجئے، میں نے کہا تم نے ایسی باتیں بتا دی کہ اب اگر میں منہ بھی کھولوں گا تو میرے خون کے پیاسے یہ ہو جائیں گے جو ہمارے لوگ ہیں، حالت یہ ہے۔ تو وہ آپ سمجھو کرائے کے سانڈ کی حدیث میں کو جب یاد آئی تو ایک صاحب بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ اسلامی لباس اختیار کیے ہوئے، داڑھی وغیرہ ساری چیزیں ہیں، اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، شوہر خود جو طلاق دے چکا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا کہ وہ مولوی صاحب یہ ہو گیا،
انٹرویو والا بول رہا کہ وہ مولوی صاحب کیا چل رہا تھا، وہ بول رہی ہے اس نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی ہے، اب لہٰذا میں اس کی مدد کروں گا. تو بول رہا آپ مولوی صاحب کیسی، وہ اسٹنگ آپریشن تھا حالانکہ وہ، آپ مولوی صاحب کیسی مدد کریں گے؟ تو میں بہت پنیہ کا کام کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، تو میں اب کیا کروں گا، دیکھیے میرے 5 بیٹے ہیں اور ماشاء اللہ سب اللہ کی راہ میں بہت پنیہ کا کام کرتے ہیں، یہ 5 میں سے میں آپشن دوں گا کس کو بھی ایک چن لے. تو پھر یہ جو شوہر جس نے طلاق دیا تھا وہ جا کے بول رہا ہے یہ والا چلیں گا، یہ والا تیسرا والا. تو میرے کو حدیث یاد ہے، کرائے کا سانڈ 5 آپشن میں سے اپنے بیوی کے لیے شوہر چن رہا ہو، 5 میں سے وہ ایک چن رہا ہے، یہ اس کے ساتھ رکھو 4-5 دن 8 دن جو بھی ہے. وہ بولتے ٹھیک ہے، وہ جو بھی رہیں گا ان کا میں کر دوں گا. پھر وہ ان کے بیٹے نیک کام کرنا، ماشاء اللہ ان کے بیٹے اتنے 5 بیٹے، اب ماشاء اللہ ہر 8 دن میں ایک شادی، ہر 8 دن میں ایک شادی، ٹھیک ہے. تو پھر وہ رہتا ہے 8-10 دن گھر میں، روم وغیرہ سب بنائے انہوں نے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد وہ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے. جب اس نے کہا کہ یہ کون سی شریعت کے اعتبار سے آپ کام کر رہے ہیں، تو قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے، پڑھ کے بھی سنا رہے ماشاء اللہ. قرآن کی آیت ہے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ پھر شادی کر لے تو پھر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بیچارہ انٹرویو کیا پوچھ رہا ہے، مولانا میں تو غیر مسلم ہوں، نان مسلم تھا، لیکن میرے کو ایک بات تو سمجھ میں آ رہی، جو تم کر رہے وہ یہاں نہیں ہے، یہ شادی کر لے فیوچر ٹینس، پھر وہ طلاق دے دے تو تم تو بولے پلان کر رہے نا. بولے دیکھیے بولے یہ شریعت ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ غیر مسلم ہیں، خاموش رہیے، آپ کو سننا ہے سننے چلے جائیے. تو انٹرویو پوچھ رہا ہے، مولانا یہ بات تو صحیح ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن اسلام اور قرآن تمہاری فرنچائز ہے کیا، تم ہی سمجھ سکتے؟ صاف کھلا مجھے قرآن کی آیتیں بتا رہا ہو ٹی وی پہ بڑی بڑی، یہ کھلا ہوئے ترجمے بتا رہا الگ الگ علماء کی. یہ مولوی بتا رہا ہے بولے جب قرآن کہہ رہا کر لے فیوچر ٹینس، طلاق دے دے فیوچر میں ہو جائے، تو پلان نہیں ہے یہ کہ آئے بیٹھے پلان کرے. آج کتنے دھڑلے سے ہو رہا ہے، کوئی طلاق پہلے تو دے رہے غلط دل سے، پھر وہ بولتے ہیں کہا ڈھونڈ لو اچھا، تو وہ آگے بولتا بھیا تو میرا اچھا دوست ہے نا، اچھا دوست ہے نا، میرے لیے کام کرنا پڑے گا. بولتا کیا کام کرنا پڑے گا، بھیا 8 دن کے لیے میری بیوی شادی کرنا پڑے گا. نہیں دل سے تو رہتا ہے اس کے، لیکن اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھیا، لیکن چل تو بول رہا تھا ٹھیک. یہ سب سننا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس عورت پر کیا گزرتی ہے بیچاری پر، جو جو ہے عفت اور حیا، پاک بازی، پاک دامن عورت ہے. اس نے نہیں غلطی کی طلاق ایک مجلس میں 3 دے کر، اس کے شوہر نے کی. اب وہ بولتا ہے غلطی کرے تو اور غلطی کروں میں، اور اپنی بیوی سے بولتا رہے، کس دل اور جگر سے پتہ نہیں وہ بولتا ہے. اور وہ بیچاری کیا کرتی ہے. تو اس نے ان لوگوں کے بھی انٹرویو جن عورتوں نے کہا، تو کئی عورتیں جو پاک دامن پاک باستی کہا پہلے شوہر نے اگر چھوڑ دیا، اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے، یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے، خودکشی پسند ہے اس کے مقابلے میں. کیا گزرتی ہوں گی آپ سوچو نا. 8 دن کے لیے تم کانٹریکٹ میرج کراتے ہو، اور تمہاری جس کو کہیں گے نا وہ غیرت کہاں گئی؟ کیوں غلط طلاقیں دیتے ہو اور پھر کیوں نوبت لاتے ہو ان حرام کاری کے دروازوں کی کھولنے کے لیے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت عمر کی تم لوگ نہیں مانتے، حضرت عمر کا قول سنیے حلالہ کے تعلق سے، غور سے سنو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، حلالہ کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جس کے لیے اس کی بیوی کی حلالہ کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، تو آپ نے اسے زنا قرار دیا اور کہا ایسا شخص مجھے ملے اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کروں گا، سڑک پہ لا کے زندہ ماروں گا اس کو، حلالہ کرنے والے کو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ مشہور اور معروف حدیث کی کتاب میں یہ قول آپ کا نقل کیا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح